اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور احسان کے طفیل آج ہم قرآن پاک کی تفسیر آیت با آیت شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس سلسلے میں پہلی آیہ مبارکہ جسے خود قرآن کریم کے اندر عموماً لکھا نہیں گیا ہوتا ہے وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں، لیتا ہوں، چاہتا ہوں اس شیطان سے جو مردود ہے، اس کی بارگاہ سے راندہ درگاہ ہے۔ مسلمان اس آیہ کریمہ کو پڑھ کر کے قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل میں اس بات کا اہل ایمان کو حکم دیا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز کریں تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ کو طلب کر لیا کریں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جانے اور مانگنے کو اپنے لیے بطور عمل کے اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا کیا کریں۔ چنانچہ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مسنون طریقے پر کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آتا ہے، حضرت سعید ابن خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قرآن پاک کی تلاوت شروع کیا کرتے تھے تو اس وقت آغاز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کے اس حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کے شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، اور یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم خود اس بات کا اہل ایمان کی طرف سے اظہار ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے کسی بھی دوسرے دشمن کے مقابلے میں، دنیا کے کسی بھی دوسرے شخص کے مقابلے میں، دنیا کے کسی بھی دوسرے نظام کے مقابلے میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ کو طلب کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی یہ پناہ اس کا فوری طور پر اثر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ غصے میں آ جائے، غصہ ایک عمومی حالت اور کیفیت ہے جو کسی بھی انسان پر کسی بھی وجہ سے کسی بھی وقت وارد ہو سکتا ہے، انسان کی طبیعت اور مزاج وہ بگڑ جاتا ہے، اور جسے آج کے دور میں ٹینشن کی اصطلاح کا استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ ٹینشن میں آ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ پھول جاتا ہے، اس کی گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، اور ایک عجیب و غریب قسم کی کیفیت میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے، تو اس وقت اگر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تلاوت کر لیا جائے تو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ اس تعوذ کو، اس اعوذ باللہ کے پڑھنے کو ایسے ہی حالت کے رفع کرنے کے لیے شفا کے طور پر بندے کے تمام معاملے کو حل فرما دیا کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں دو افراد باہم گتھم گتھا ہو گئے، لڑ پڑے۔ ایک شخص، اس کی گردن کی رگیں پھول گئیں، چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا، مزاج میں تناؤ پیدا ہو گیا، الفاظ، زبان اور بیان اس کے اندر سختی، درستگی اور سب و شتم تک کی نوبت آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ میں ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اس موقع پہ اگر یہ شخص اس کی تلاوت کر لے تو اس کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اس کی یہ کیفیت زائل ہو جائے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سنا کہ اس پورے مسئلے کا حل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں ہے، تو صحابہ کرام میں سے ایک صحابی اس کے پاس دوڑتے ہوئے گئے اور اس سے کہا کہ اگر تم اپنی اس حالت سے خلاصی پانا چاہتے ہو، چھٹکارا پانا چاہتے ہو، تو تم اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تلاوت کرو۔ لیکن وہ شخص اپنے عمل پر بضد رہا، اور جو کچھ وہ کر رہا تھا وہ اسی پر بضد رہا، اس نے اس بات کو قبول نہیں کیا۔ دوسری بات، ہم جتنے بھی اچھے کام کرتے ہیں، ہمارے بہت سارے بھائی اور بہنیں وہ عموماً شیطانی وساوس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور شیطانی وسوسہ ان کے لیے اتنی بڑی مصیبت بن جاتا ہے کہ اچھے خاصے نیک عمل اور اعمال کرنے والے لوگ شیطانی وساوس کی وجہ سے ان نیک اعمال کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ کسی کو بار بار وضو کی ایک عادت بھی پڑ جاتی ہے، اور عادت اس لیے پڑتی ہے کہ ان کے ذہن میں یہ وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے کہ تمہارا وضو ناقص ہے۔ کسی کو بار بار نماز کے دوران نیت کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے، اور لگتا یہ ہے کہ یہ شاید بھول رہے ہیں، لیکن ہوتا وہ وسوسہ ہے شیطان کی طرف سے کہ شیطان خیر کے اس کام کو کرنے کے لیے اس شخص کو چھوڑ نہیں رہا،
چنانچہ وہ شخص بار بار نیت کرتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ رکوع، سجود اور قعدہ اور اتحیات وغیرہ میں جب بیٹھتے ہیں، ان تمام کے تمام عبادات کے ارکان کو ادا کرتے ہیں تو انہیں لگتا ہے، انہیں محسوس ہوتا ہے کہ شاید ان کا یہ رکن صحیح طور پر ادا نہیں ہوا، یا ادا کرنے کے باوجود بھی وہ اس کو بھول جاتے ہیں۔ چنانچہ ایسے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عثمان بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری نماز اور میرے قرآن کے مابین عموماً شیطان حائل ہو کر کے وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اے عثمان، یہ شیطان جو تیری عبادات کے اندر فتور پیدا کرتا ہے، فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا نام خنزب ہے۔ اور جب تمہیں یہ محسوس ہونے لگے کہ تمہیں یہ شیطان وسوسہ اندازی کر کے اپنی عبادت کے حوالے سے گو مگو کی کیفیت سے دوچار کرنے والا ہے، تو اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے اپنے بائیں یعنی الٹی طرف 3 بار تھوک دیا کرو، یعنی علامتی طور پر تھوک دیا کرو کہ آپ نے اعوذ باللہ پڑھی، اور اس کے بعد آپ پر جو کیفیت وارد تھی آپ نے اس سے بھی نجات حاصل کی، اور یہ کلمہ آپ نے اس کے ذریعے سے اللہ کی پناہ کو طلب کی، اللہ تعالیٰ آپ کو پناہ دینے والا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم پر وہ طاری ہونے والا وسوسہ اور تمہیں اپنی لپیٹ میں لینے والا وہ وسوسہ، تمہیں اس سے نجات مل جائے گی۔ چنانچہ جب بھی ان کے اوپر یہ کیفیت طاری ہوتی، وہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مسنون عمل کو دہرا لیا کرتے، اس سے ان کو نجات حاصل ہو جایا کرتی۔ چنانچہ آج اہل ایمان اگر وہ اس طرح کے کسی وسوسہ اندازی کے عمل کا شکار ہیں کہ کوئی خیر کا کام وہ کرتے ہیں، شوق سے کرتے ہیں، دل جمعی کے ساتھ کرتے ہیں، بڑھ چڑھ کر کے کرتے ہیں، لیکن تھوڑی سی دیر کے بعد انہیں وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے کہ آیا میں نے یہ عمل صحیح کیا یا نہیں کیا، یہ عمل میں نے اس کے تمام ارکان کی بھرپور ادائیگی کے ساتھ کیا یا نہیں کیا، اس کو میں نے تمام کے تمام جتنی عبودیت کے مراسم تھے ان کو بجا لاتے ہوئے کیا یا نہیں کیا۔ تو اس وقت انہیں بھی یہ عمل کرنا چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے اپنے بائیں یعنی الٹی طرف 3 بار علامتی طور پر تھوک دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان پر وارد ہونے والے اور اللہ تعالیٰ اس وسوسے سے ان کو نجات عطا فرما دیں گے جس وسوسے کی وجہ سے ان کی اچھی خاصی انتہائی مخلصانہ قسم کی عبادت غارت ہو کر کے رہ جاتی ہے۔ چنانچہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے گھر سے نکل کر کے کسی دوسری منزل پر چلا جائے، یعنی اپنے منزل مقصود پر پہنچ جائے اور وہ وہاں قیام کرنا چاہے، تو اس وقت اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق کہہ کر کے اپنا وقت وہاں پر گزارے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو جب تک وہ وہاں قیام پذیر رہے گا، امن کی حالت میں رہے گا، شر، آفت، مصیبت یعنی بلیات، اس سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرما دے گا۔ تو وہ تمام لوگ جو سفر کرتے ہیں، بہت فریکوینٹلی سفر کرتے ہیں، اگر وہ یہ کلمے کو یاد نہ بھی کر سکیں تو وہ صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ لیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اللہ کی رحمت کے حصار میں داخل ہو جائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اتنے بابرکت اور بزرگ کلام قرآن مجید کی تلاوت کریں اور تلاوت کے آغاز سے قبل ہم شیطان کی پناہ چاہیں، یہ کیسی بات ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ شیطان جو سراسر شر ہے، اس میں خباثت ہے، فتنہ پروری ہے، اور اس کے اندر فساد ہے اور فساد کا مادہ ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے تلاوت کے آغاز میں پناہ طلب کریں کہ یہ شیطان کہیں ہمیں بہکا نہ دے؟ تو اس کے لیے عرض یہ ہے کہ اللہ کا کلام خالص ہے، پاک ہے، صاف ہے، اور یہ بابرکت کلام ہے۔ ہم بحیثیت مومن کے جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں تو ہمارا یہ تعوذ پڑھ لینا، اعوذ باللہ پڑھ لینا، اس کا اثر کلام پاک پر نہیں، خود ہم پر اور ہماری نفسیاتی کیفیات پر ہوتا ہے، اور وہ اس طور پر ہوتا ہے کہ ہر انسان کے قلب اور دماغ کے اندر شیطان ہر وقت کے وساوس، فتنہ انگیزی اور شر، فساد وہ جاری رکھتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا دماغ پولیوٹ ہو جاتا ہے، دماغ کے اندر برے قسم کے خیالات وہ آ کر کے جم جاتے ہیں۔ اور جب ہم اللہ کے کلام کو تلاوت کرتے ہیں تو جتنا بابرکت اور طاہر، پاک اور صاف اللہ کا کلام ہے، اس کے لیے انسان بھی جسمانی طور پر، ذہنی طور پر،
فکری طور پر اور قلبی اور روحانی طور پر پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر کے اس کلام کی تلاوت کی شروعات کرتے ہیں کہ اے اللہ، جس طرح تیرا کلام پاک ہے ویسے ہی میرے فکر و نظر کو، میرے خیالات و افکار کو بھی پاک اور صاف کر دے، تاکہ میں تیرے کلام کے پڑھنے کا اہل ہو سکوں۔